کریں اور شکر گزاری. میں جس کہتا ہوں کہ ہم شکر گزاری نہ کریں بلکہ ہم شکر گزاری سے بڑھ کر اس کا جشن منائیں جب وہ ہماری زندگیوں میں کام کرے. ہاللیلویا. زوردار تالیاں بجائیں گے. بولے تھینک یو جیسس. آواز سے بولیں گے تھینک یو جیسس. ہاللیلویا. بھوک تو نہیں لگی ہے, بڑے ڈھیلے ڈھیلے ہیں. بائبل کے اندر لکھا ہے کہ بیٹوں کے بیٹے بوڑھوں کے لیے, بیٹوں کے بیٹے بوڑھوں کے لیے کیا ہے؟ تاج ہے. بیٹوں کے بیٹے بوڑھوں کے لیے عام دیکھتے ہیں کوئی عام آدمی ہمیں تاج پہنائے نا تو ہم بڑا خوش ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جس کو یہوہ تاج پہنائے اس کی کیا عزت ہے. ہم زوردار تالیاں بجا دیں گے بھائی کے لیے, بہن کے لیے. ہم چاہتے ہیں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے, ہم زوردار تالیاں بجائیں گے. بائبل کے اندر لکھا ہے بیٹوں کے بیٹے بوڑھوں کے لیے تاج ہے. جو خدا نے ان کو تاج پہنایا ہے ہم زوردار تالیاں بجا دیں گے ان کے لیے. ہاللیلویا. یہ بھاڑا نہ شٹ ہے. میں بات کر رہا تھا پاسٹر صاحب سے, بھائی کیسر چوہان سے. میں نے کہا کہ اگر یہ جشن سیالکوٹ میں ہوتا تو کچھ الگ ہی ماحول ہوتا, لیکن مجھے اسلام آباد والوں کے ساتھ ہم مل کر عبادت کرنے آئے ہیں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں وہ ڈھیلے ہیں. کیا سچ میں ڈھیلے ہیں؟ تالیاں بجائیں بھی ایک بار ساتھ خدا کے لیے. بڑی عزت بڑے احترام کے ساتھ ہم خدا کے کلام کو سنیں گے. خدا اپنا کلام نازل کر کے برکتیں دیتا ہے, کلام نازل کر کے رہائی دیتا ہے, کلام نازل کر کے شفا دیتا ہے. جتنے ایمان رکھتے ہیں وہ کلام نازل کر کے رہائی شفا دیتے ہیں, اپنے ہاتھ کو لہراتے ہوئے کہ میں اپنا کلام نازل کر کے برکتیں دیتا ہے. اگر خدا ان کو برکت دے سکتا ہے آج کے کلام سے خدا آپ کو برکت دے گا. مجھے آمین کی آواز نہیں آئی ہے؟ خدا آج آپ کو بلیس کرنے والا ہے. خدا آپ کا ٹائم چینج کرنے والا ہے. خدا آج آپ کے حالات چینج کر رہا ہے. اگر آپ کا ہاتھ بلند ہے, آپ کی تالیاں بلند ہے, میں نے کہا خدا آپ کا ٹائم چینج کرنے والا ہے. اگر آپ کی تالیاں بلند ہے خدا آپ کا سیزن چینج کرنے والا ہے. ہاللیلویا. بڑی عزت کے ساتھ ہم خدا کے کلام اقدس میں سے سنیں گے. متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 25واں باب پہلی آیت سے. اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دولہے کے استقبال کو نکلی, اور ان میں سے 5 بیوقوف اور 5 عقل مند تھی. جو بیوقوف تھی انہوں نے اپنی مشلیں تو لی مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا, مگر عقل مندوں نے اپنی مشلیں کے ساتھ کپیوں میں تیل بھی لے لیا. اور جب دولہے نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی اور سو گئی. آدھی رات کو دھوم مچی کہ دولہا آ گیا اور اس کے استقبال کو نکلو. اس وقت سب کنواریاں اٹھ کر اپنی مشلیں درست کرنے لگی, اور بیوقوفوں نے عقل مندوں سے کہا اپنے تیل میں سے ہم کو بھی کچھ دو کیونکہ ہماری مشلیں بجھ دی جاتی ہیں. عقل مندوں نے جواب دیا شاید ہمارے اور تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو. بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے لیے مول لے لو. جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دولہا آ پہنچا, اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا. سب بولیں گے آمین. آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. بائبل کے اندر لکھا کتنوں نے اس تمثیل کو پہلے سیکھا ہوا ہے؟ اس تمثیل کو یہ سب نے سیکھا ہوا یقیناً کہ 10 کنواریاں تھی, اور جن کو بائبل مقدس میں لکھا ہے 5 کو عقل مند اور 5 کو. میرے ساتھ رہیے گا اگر کلام سے برکت لینا چاہتے ہیں تو. کتنوں کا ایمان ہے آج کے کلام سے وہ برکت لیں گے؟ آج کا کلام ان کی زندگی کے لیے باعث سے برکت ہوگا. اپنے ہاتھ کو لہراتے ہوئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے لیے آج کے کلام سے کچھ کرنے والا ہے, آپ کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے لیے کچھ کرے. ہاللیلویا. بائبل کے اندر لکھا ہے 5 عقل مند تھی اور 5 بیوقوف تھی. اب ان کو بیوقوف کیوں کہا گیا؟ یہ گھر سے جب نکلی تو دولہے کے استقبال کو نکلی, دولہے کو ویلکم کرنے کے لیے نکلی اور ویلکم کرنے کے لیے جا رہی ہیں, لیکن کپیاں لی ہیں اور ساتھ تیل ہی نہیں لیا. کپیاں چلیں گی کیسے؟ کیسے انہیں آج چلے گی؟ کپیاں لی لیکن ساتھ تیل نہ لیا. عقل مندوں نے کپیاں بھی لی اور ساتھ تیل بھی لیا. بائبل کے اندر لکھا ہے آدھی رات ہو گئی تو دھوم مچ گئی, دولہا آ گیا. جب دولہا آیا تو سب اٹھ کر اپنی مشلیں درست کرنے لگی, اور
उस वक्त बेवकूफों को याद आया वो कुप्पियों में तो तेल ही नहीं है, और वो बाइबल के अंदर लिखा है कि उन्होंने कलमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ अपने तेल में से हमको भी। उन्होंने कहा हो सकता है तुम्हारे और हमारे दोनों के लिए काफी ना हो, बेहतर ये है तुम बेचने वालों के पास जाओ और जाकर मूल ले लो। बाइबल के अंदर लिखा है जब वो मूल लेने गए वापिस आई तो तब तक दूल्हा आ गया, और जो रेडी थी जिनकी मछलियों में तेल था, जिनकी मछलियां चल रही थी, दूल्हे को वेलकम किया। और दूल्हे को जब उन्होंने वेलकम किया, दूल्हा उनको साथ लेकर, बाइबल के अंदर लिखा है उनको साथ लिया और जश्न के अंदर उनको शामिल कर लिया है। हमें और दरवाजा बंद हो गया। हालेलुया। जैसे इसी में से जैसे मैं 10 मिनट लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं ये 10 मिनट को आप कलाम पर ध्यान दें। कलाम आपका टाइम चेंज कर देगा। आमीन की आवाज नहीं आई है? हालेलुया। अब इनको बेवकूफ क्यों कहा गया, हम जस्ट इन पर बात करेंगे। 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद। 5 साथ क्यों नहीं जा सकी? 5 के लिए दरवाजा क्यों बंद हो गया? बेवकूफ क्यों उनको कहा गया? हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह उन्होंने जब दूल्हे को वेलकम किया तो वेलकम करने के बाद उन्होंने जश्न मनाया। हमने बेबी यूनिक को वेलकम किया। जब ब्रेक की स्टार में तो मैंने कहा बेटा वेलकम करें, इन्होंने वेलकम किया। उसके बाद जब उसकी पैदाइश हुई हमने उनको वेलकम किया और हमने उनको रूम में इमाम में वेलकम किया, और आज हकीकत में वेलकम किया है। कितना का समझ आई है? आपकी तालियां बताएंगे कितना का समझ आई है? हालेलुया। उन्होंने वहां पर आप देखें, उन्होंने अपने तेल को साथ लिया और दूल्हे को जाकर वेलकम किया। जब दूल्हे को वेलकम किया, दूल्हा खुश हुआ और दूल्हे ने उनको जश्न के अंदर शामिल किया। आज बहुत से लोग हैं जो प्रॉब्लम के अंदर फंसे हुए हैं, बहुत से लोग हैं जो आज बीमारी के अंदर उलझ रहे हैं लेकिन आज भी अपनी रिहाई का जश्न नहीं मना रहे। बहुत से लोग बेऔलाद हैं लेकिन औलाद का जश्न नहीं मना रहे। बहुत से लोग बेरोजगार हैं लेकिन कारोबार का जश्न नहीं मना रहे। बहुत से लोग मुसीबतों प्रॉब्लम के अंदर फंसे हुए हैं लेकिन ना वो वेलकम कर रहे हैं और ना ही वो जश्न के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ना वो वेलकम कर रहे हैं और ना ही जश्न के अंदर। मेरी बात की आपको समझ तो आ रही है ना? मैं सियालकोट से ऐसे भी नहीं आ गया, मेरी बात की तरह तो समझ आ रही है। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है कि उन 5 ने कुप्पियां ली लेकिन तेल नहीं लिया। तेल जो है वो मसा को ज़ाहिर करता है और उन्होंने खाली कुप्पियां ले ली लेकिन तेल नहीं लिया। इसका मतलब है बहुत से लोग वो कहते हैं हम ईमान रखते हैं, खुदा हमारा ये करने की कुदरत रखता है, हम जानते हैं औलाद खुदा देता है, हम जानते हैं शिफा खुदा देता है, हम जानते हैं रिहाई खुदा देता है, हम जानते हैं खुदा हालात बेहतर करता है, कारोबार खुदा देता है, सलामती खुदा देता है, घर में खुदा देता है, जगह खुदा देता है, हाँ खुदा देता है। लेकिन तेल जो है मैंने कहा मसा को शो करता है। जब तक आप मसा को नहीं लेंगे, आप ईमान रखते रहे, आप मुंह से खाली बोलते रहे, कुछ नहीं होगा। बाइबल के अंदर लिखा है मसा के वसीला से हर एक बंधन, हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। मैंने कहा तेल मसा को ज़ाहिर करता है। उन्होंने जस्ट कुप्पियां ली लेकिन तेल नहीं लिया। आज लोग ईमान रखते हैं लेकिन मसा को नहीं लेते, चर्च में जाते हैं, वर्शिप करते हैं, बैठकर सुनते रहते हैं। आप ना करें, वर्शिप पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मसा नहीं ले रहे, आप मसा नहीं ले रहे। अगर मसा नहीं ले रहे आप समझ ले साथ तेल नहीं ले रहे। और जिन्होंने तेल नहीं लिया उनको खुदा ने कहा किन के साथ शामिल किया? किन के साथ? पीछे से आवाज आनी चाहिए। किन के साथ? किन के साथ शामिल किया? बेवकूफों के साथ। जिन्होंने तेल नहीं लिया बेवकूफों में शामिल किए गए। आज लोग चर्च आते हैं, वर्शिप हो रही है, वो खड़े होकर सुन रहे हैं। आप तालियां बजाएं ना बजाएं, खुदा को फर्क नहीं पड़ता। खुदा के लिए बहुत से लोग हैं, आप प्रे करें ना करें, खुदा को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है तो आपको, फर्क पड़ता है तो आपको। हालेलुया। मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं। आप साउल को देखे, जब बादशाह बनाया गया तो उससे पहले वो बड़ा डरपोक था। जब ऑयल उस पर आया, ऑयल आया, मसा आया, वही बंदा दलेर होकर खड़ा हो गया, नबूवतें करने लगा, प्रोफेसी करने लगा। उसके बाद जब दाऊद को मसा किया गया, उस पर मसा आ गया, साउल से मसा जुदा हो गया। जिस पर ऑयल आया उस पर मसा आया। कुप्पियों में तेल होता है तो मसा होता है, मसा आता है तो बंधन जुए टूटते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। पीछे से आवाज आ रही है आपको? पीछे जो बैठे हुए हैं एक बार पीछे वाले तालियां बजाएंगे।
میں جیسے اس پر 3 پوائنٹ ہم کریں گے. پہلی بات، ان کو بیوقوف کہا گیا اور دوسروں کو عقل مند کیوں کہا گیا. یہ جو بیوقوف ہے یہ گئی تو ہے لیکن پوری تیاری سے نہیں گئی ہے. یہ گئی تو ہے دولہے کے ویلکم کے لیے لیکن دولہے کو ویلکم کر کیوں نہیں سکے؟ کیونکہ تیاری کے ساتھ نہیں گئی ہے, تیاری مکمل کر نہیں گئی ہے. عقل مند ان کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ پوری تیاری کے ساتھ گئے ہیں اور پوری تیاری کے ساتھ گئے ہیں دولہے کے ویلکم کے لیے. دولہا ان کے ویلکم سے اتنا خوش ہوا کہ دولہے نے کہا آجو میں تجھے جشن کے اندر شامل کرتا ہوں. آج بہت سے لوگ گھر سے نیت کر کے نکلتے ہیں ہم رہائی لیں گے, شفا لیں گے, لیکن چرچ میں جب آئیں گے پوری طرح تیار نہیں ہوں گے. ورشپ ہو رہی ہے وہ ریڈی نہیں ہے, بیٹھ کر آرام سے سن رہے ہیں, آپ اپنی رہائی نہیں لے کر جائیں گے. کلام ہو رہا ہے دھیان سے نہیں سنیں گے, آپ رہائی نہیں لیں گے, آپ آزادی نہیں لیں گے. دعا ہو رہی ہے, خدا کا بڑا مسا چھایا ہوا ہے, تخت لگا ہوا ہے, لیکن وہ اس مسا کو ریسیو نہیں کریں گے, یعنی کہ ویلکم نہیں کر رہے. اگر ویلکم نہیں کر رہے آپ جشن نہیں منائیں گے, اور اگر آپ ویلکم کریں گے جشن منائیں گے. بائبل کے اندر لکھا ہے, میں تیاری پر بات کر رہا ہوں, بائبل کے اندر لکھا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے یسوع راستے سے گزر رہے ہیں اور راہ کے کنارے ایک اندھا فقیر بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہے. یسوع وہاں سے گزرے اور اس کے پاس سے چلے گئے. جب یسوع آگے گزر گئے تو بائبل کے اندر لکھا ہے اس اندھے نے کہا کہ اتنی بھیڑ کیوں ہے, اتنا شور کیوں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ گلیل کا یسوع ناصری جا رہا ہے. اور اس نے جب سنا کہ یسوع ناصری ہے, بائبل کے اندر لکھا اس نے آوازیں دی, اس نے پکارا اے یسوع مجھ پر رحم کر. لوگوں نے اسے کہا کہ چپ کر, خداوند کو تکلیف نہ دے کیونکہ خداوند آگے گزر گئے. جب اس نے سنا کہ خداوند آگے گزر گئے, بائبل کے اندر لکھا اس نے اور زور سے پکارا, اس نے اور زور سے پکارا اور میری آواز یسوع تک پہنچ گئی. لوگوں نے اور ڈانٹا, وہ اور زور سے پکارنے لگا اور بائبل کے اندر لکھا وہ ریڈی تھا شفا لینے کے لیے, آزادی کے لینے کے لیے. آپ سمجھیں اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہے, یسوع جب پاس سے گزرا ہے یسوع نے دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا؟ یسوع نے دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا ہوگا؟ یسوع نے دیکھا ہے لیکن یسوع اس کے پاس سے گزر گئے. ہو سکتا ہے یسوع اس کے لیے آئے نہ ہو سکتا ہے یسوع اس کے لیے آئے نہ تھے, اس لیے یسوع کسی اور کے لیے جا رہے تھے, لیکن اس کی پکار نے, اس کی تیاری نے, اس کے چیخنے نے, اس کی آوازوں نے یسوع کو مجبور کیا. یسوع جس کے لیے بھی آیا ہے پہلے اس کو رہا کرے پھر آگے جائے. اپنے جانے ہاتھ کو اٹھائیے گا. میں نہیں جانتا جی یسوع کس کے لیے آیا ہے, لیکن آج وہ آپ کی زندگی میں کام کرے یسوع کے نام سے. آج کام آپ کی زندگی میں ہے یسوع کے نام سے. جن کا آمین اونچا ہے رہائی ان کے لیے ہے. میرے آمین, ہاللیلویا. آپ ریڈی نہیں ہیں, آپ کے ساتھ والا رہائی لے جائے گا. آپ ریڈی نہیں ہیں, آپ کے ساتھ والا شفا لے جائے گا. آپ ریڈی نہیں ہیں, آپ کے ساتھ والا بیبی لے جائے گا. آپ ویلکم ہی نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ آپ ریڈی نہیں ہیں. بیوقوف ان کو کیوں کہا گیا؟ ریڈی نہیں, پوری طرح ریڈی نہیں ہے. آپ دیکھیں بائبل کے اندر لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ایک چھوٹی بیٹی کو زندہ کرنے کے لیے جا رہے تھے, یائر کی بیٹی کو, اور جہاں وہ یائر کی بیٹی کے لیے رہے تھے, لیکن بائبل کے اندر لکھا ہے کہ ایک 12 سال کی بیمار نے اس کا پلہ راستے میں چھو لیا. جہاں وہ کس کے لیے رہے تھے, لیکن وہ ریڈی راہ میں بیٹھی ہوئی تھی, کب سے ویٹ کر رہی ہے, بس چھو لوں گی, کنارہ ہی چھو لوں گی, رہائی پا لوں گی, کنارہ ہی چھو لوں گی, رہائی پا لوں گی, میں تھوڑا سا ٹچ ہی کر لوں گی, رہائی پا لوں گی. اس کی تیاری نے یسوع کو مجبور کیا کہ یسوع پہلے اس کو آزاد کرے پھر آگے جائے. تالیاں بجا دیں گے. آج لوگ چرچوں کے اندر ریڈی نہیں ہیں, آج لوگ ریڈی نہیں ہیں اپنی برکت کے لیے, آج لوگ ریڈی نہیں ہے رہائی کے لیے. یسوع آپ کے درمیان کتنے ایمان رکھتے ہیں؟ یسوع آپ کے درمیان ہے, کتنے ایمان رکھتے ہیں؟ اگر وہ آپ کے لیے آیا ہے, وہ کس لیے آیا ہے؟ جس آپ کو دیکھ کر چلا جائے؟ نو, وہ اس لیے آیا ہے تاکہ آپ کو رہائی دے. وہ اس لیے آیا تاکہ آپ کو ڈیوٹی دے, آپ کو چیک دے, آپ کے گھر کا بندوبست کرے, آپ کے حالات چینج کرے. اگر آپ ریڈی ہیں, میں نے کہا رہائی آج آپ کے لیے ہے. اگر آپ ریڈی ہیں, آج آپ کا دن ہے رہائی کا. اگر آپ کا دن ہے آج رہائی کا, اگر آپ ریڈی ہیں تو زوردار تالیاں بجا دیں یسوع کے لیے. ہاللیلویا. ہم بات کر رہے ہیں ان کو بیوقوف کیوں کہا گیا. میری بات کی آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے؟ کیوں بیوقوف کہا گیا؟ کیونکہ وہ تیار نہیں ہے. دوسرا پوائنٹ, جب یسوع آ گیا ہے تو وہ چلی گئی ہے. یسوع وہاں پر آ گیا اور وہ تیل مول لینے چلی گئی ہے. یسوع وہاں پر آ گیا اور وہ تیل نہیں. آپ کو اگر سمجھ آ رہی ہے تو میرے ساتھ بولیے گا.
اگر نہیں تو کہتے ہیں تو ہم آمین کر دیتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, ہم سب آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر نہیں کلام سے برکت ملتی تو آمین کرتے ہیں. ہاللیلویا. یقین سے اب یسوع مسیح کے اندر ایک صفت ہے, آپ کے اور ہمارے یسوع کے اندر ایک صفت ہے, جہاں پر یسوع آ جاتا ہے وہاں پر کمیاں نہیں رہتی. جہاں یسوع ادھر آتا ہے وہ ہر ایک کمی کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جتنے ایمان رکھتے ہیں اپنے ہاتھ کو لہرائیں گے. جہاں یسوع آ جاتا ہے وہاں کمیاں نہیں رہتی. آپ دیکھیں وہاں پر یسوع آ گیا اور ان کے پاس آئل نہیں ہے, تیل نہیں ہے, تیل ختم ہو گیا اور یسوع وہاں پر آ گیا اور وہ تیل مول لینے چلی گئی ہے. یسوع وہاں پر آیا اور وہ یسوع ہے جو ہمارے یسوع کی میں نے کہا ایک صفت ہے, جہاں پر وہ آ جاتا ہے کمیاں نہیں رہتی. قانا گلیل کی شادی کے اندر آ گیا, وہاں پر ایک کام ہوا. کیا ہوا وہاں پر؟ کیا ختم ہو گیا؟ لیکن جب یسوع وہاں تھا, میں ختم ہوئی, فیملی کی بے عزتی ہوئی, نسیٹ ہوئی. یسوع وہاں تھا, وہاں پر یسوع تھا. وہ یسوع ہے جو پانیوں سے میں بنانے کی قدرت رکھتا ہے. اگر یسوع وہاں تھا, اگر وہ سمجھتی کہ یسوع وہاں ہے, کمی ان کو رہنی کیوں نہیں تھی, بیوقوف کیوں ہے. یسوع وہاں پر ہے اور وہ چھوڑ کر چلی گئی. وہ چھوڑ کر تیل لینے چلی گئی. آجو تیل لینے چلیے, آجو اسی تیل لے آئیے. بہت سے لوگ اسی طرح کے حالات کے اندر ہیں. آج یسوع چرچ کے اندر ہے, ورشپ ہو رہی ہے, بڑا لوگ مسا ہے جیسے ابھی مسا تھا. میں چاہتا ہوں خدا کے پرستاروں کے لیے زوردار تالیاں بجا دیں. کیسا زبردست ماحول بنایا ہوا ہے. دولت والے کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. بیسٹ ماحول بنایا ہوا ہے, ورشپ ہو رہی ہے, مسا بڑا چھایا ہوا ہے, خدا کا تخت لگا ہوا, خدا اس جگہ پر موجود ہے اور بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں کھڑے ہو کر. وہ بیٹھے ادھر ہے, سوچ ان کے گھر کے اندر ہے, بیٹھے ادھر ہے, دھیان ان کا کاروبار کے اندر ہے, بیٹھے ادھر ہے, دھیان موبائل کے اندر ہے. وہ موبائل میں چلے گئے ہیں, وہ رشتہ داروں میں چلے گئے ہیں, وہ اٹھ کر پانی پینے چلے گئے ہیں, وہ اٹھ کر واش روم چلے گئے ہیں, وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. یسوع آپ کے لیے آیا ہے, وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. میں کب اپنے بیٹے کو رہائی دوں؟ میں آج اپنے بیٹے کو شفا دوں گا, آج میں رہائی دوں گا. آج میرا بیٹا جو بڑی دعا کر رہا ہے اچھی, میں آج اس کو بلیس کر بھیجوں گا. لیکن جب وہ بلیس کرنے کا سوچ رہا ہے, آپ اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کیا وہ بلیس کرے گا؟ کیا وہ پیچھے بلیس کرنے چلا جائے؟ نو. آپ جب اتنا مسا فیل کر رہے, جہاں پر مسا فیل کریں, جھک جائے ہمیشہ. مسا سے اپنے آپ کو لوڈ کرنا شروع کر دے, مسا سے اپنے آپ کو بھرنا شروع کر دے. مسا میں نے کہا تیل کو ظاہر کرتا ہے, آپ تیل کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں. آپ یاد رکھیں آپ کی مشنیں ہمیشہ چلتی رہیں گی, کبھی بجھنی نہ پڑے گی. آپ دولہے کا ویلکم کریں گے, آپ ویلکم کریں گے, وہ جشن میں داخل کرنے کا آپ کو. بیٹا آجا, آج تو بھی اپنی رہائی کا جشن منا, آجا تو بھی اپنے گھر کا جشن منا, آجا میرے بیٹا, آج رہائی آزادی تیرے لیے. میں تو آیا ہی تیرے لیے ہوں تاکہ تجھے بلیس کروں. شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. لاسٹ پوائنٹ ہے, وہ تیل لینے گئی اور واپس کب آئی؟ جب دروازہ, تیل لینے گئی اور واپس کب آئی؟ جب دروازہ. آج دیکھیں گے کیسے کیسے لوگ ہیں, چرچ آئیں گے, دعا کر رہے ہیں, لیکن اٹھ کر چلے جائیں گے. خدا ان کو بلیس کرنا چاہتا ہے. بائبل کے اندر لکھا ہے, خدا نے کہا 6 دن تم کام کرنا اور 7واں دن تمہارے لیے روزہ مقدس یعنی سبت کا دن, آرام کا دن ہوگا. بائبل کے اندر لکھا ہے کہ 7ویں دن کو خدا نے پاک کیا اور اس کو برکت دی. 7ویں دن کو خدا نے پاک کیا اور اس کو, کتنے ایمان رکھتے ہیں 7ویں دن کو خدا نے کیا دی ہے؟ اب تالیاں بجا کر بولیں گے 7ویں دن کو خدا نے برکت دی ہے, 7ویں دن کو خدا نے برکت دی ہے. آواز سے بولے 7ویں دن کو خدا نے برکت دی ہے. ایک دوسرے سے بولے 7ویں دن کو خدا نے برکت دی ہے. ایک دوسرے کو بتائیں, میں دیکھ رہا ہوں, ایک دوسرے کو بتائیں 7ویں دن کو خدا نے برکت دی ہے. ایمانداری سے بتائیں ہاللیلویا. 7ویں دن کو خدا نے برکت دی ہے. وہ جو دن برکت والا ہے, آپ لوگوں کی تنہائی چیک کریں, اسی دن وہ فوتگی پر چلے جاتے ہیں, اسی دن وہ رشتہ داروں میں چلے جاتے ہیں, اسی دن وہ پارٹی کرنے چلے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ عقل مند ہے. یہ کن کے اندر آ رہے ہیں؟ کن کے اندر آ رہے ہیں؟ کن کے اندر؟ کتنا تو سمجھ آ رہی ہے؟ خدا چاہتا ہے آپ جشن منائیں. خدا چاہتا ہے جس طرح آج اس جگہ پر جشن منایا گیا ہے, اسی طرح ہر بندہ اس کا جشن منائے. آپ کے خدا کا دل ہے کہ آپ اپنے گھر کا جشن منائیں, آپ اپنے بیٹوں بیٹیوں کا جشن منائیں, آپ اپنی گاڑی کا جشن منائیں. ہو سکتا ہے آپ ایک موٹر سائیکل کے لیے دعا کر رہے ہو اور وہ بولے بیٹا نہیں, تو 4 ویلر کے لیے جشن منائے گا. ہاللیلویا. لیکن
लोग चले जाते हैं। सब्बत का दिन जब आपकी बरकत का दिन है, लोग बैठे दोस्तों में गुजार रहे हैं, लोग रिश्तेदारों में फराटियां लगा रहे हैं अकाउंट में, क्या बरकत ले जाएंगे? नो, कभी नहीं। जिस दिन खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, आप खुदा की हजूरी में ही नहीं है, आप उसके पास ही नहीं है, आप कभी जश्न में नहीं जा सकते। क्यों? मैं जस्ट 5 बेवकूफों पर बात कर रहा हूँ, अक्लमंदों पर नहीं। अक्लमंदों ने वेलकम किया और क्या किया? जश्न में। आज क्यों हम रह जाते हैं? रोजे रख रहे हैं, ओ खुदा इन रोजों के अंदर मुझे ब्लेस कीजिएगा, 2 रोजे रख ले, 3 रोजे रख ले, 4 रख ले, 5वां क्या नहीं हो गया, मैं वीक हो गया। और मैं क्या हो गया? वीक हो गया। क्या हो गया? समझ जाए, जब आपके ब्लेसिंग का दिन है, शैतान उसी वक्त आकर होली जो है ना कि बैड स्पिरिट, आपकी स्पिरिट को कनेक्ट करेगी। ना आज रोजाना रखिए। पतरस क्या कह रहा था यीशु से? वो ना तुझे सलीब पर न चलाया जाए, कभी तेरे साथ ऐसा ना हो। वो भलाई कर रहा था यीशु के साथ, भलाई कर रहा था। नो, वो भलाई नहीं कर रहा था, वो भलाई नहीं कर रहा था। आज जो आपका अपना, आपका रिश्तेदार, आपकी माँ, आपका भाई, आपका बहन, आपकी बीवी, आपका हस्बैंड जो आपको बोलते हैं ना रोजा ना रखना, ना आज बड़ी गर्मी है, आज चर्च ना जाना, ना आज बड़ी सर्दी है, बच्चे को ना लेकर जाना। समझ रहे कौन है? आज आपकी रिहाई का दिन है, समझ है आपकी आजादी का दिन है, समझ है उस दिन आप जश्न मनाने वाले हैं, समझ है उस दिन खुदा आपका टाइम चेंज करने वाला है, उस दिन समझ है खुदा आपके हालात चेंज करने वाला है, उसी दिन समझ है आज कुछ तो कुछ खुदा आपकी जिंदगी में करने वाला है। यही वजह शैतान जेलस हो गया। क्या हो गया? एक दूसरे को बताइए, शैतान जेलस हो गया। खुशी के साथ बताइए, स्माइल से, शैतान जेलस हो गया। इसी वजह से वो तुझे रोक रहा है। हालेलुया। मैं बेवकूफों पर बात कर रहा हूं। क्यों उनको बेवकूफ बाइबल कह रही है? क्योंकि उन्होंने तैयारी नहीं है। दूल्हा आ गया, जो कमियां पूरी करने वाला है उसी को छोड़कर चले गए, जो कमियां पूरी करने वाला है उसी को छोड़कर चले गए, और वापिस तब आए जब दरवाजा बंद हो गया। याद रखिए, सब्बत का दिन आपकी रिहाई का है। 6 दिन काम, 7वां दिन फिर खुदा से पावर लेने जाए, फिर पहले के लिए थैंक्स बोले, नेक्स्ट के लिए पावर ले, और चेक करें दिनों के अंदर खुदा हालात चेंज कर देगा। आप अपने जश्न मनाएंगे, इस जश्न से बड़े बड़े जश्न मनाएंगे आप। मुझे आमीन की आवाज नहीं आई है? मैंने कहा इस जश्न से बड़े बड़े जश्न मनाएंगे आप। अपनी रिहाई का, अपने घर का, अपनी ड्यूटी का, अपने जॉब का, अपनी बेटे का, अपनी बेटी का आप जश्न मनाएंगे। जिस खुदा ने आपके लिए अपना बेटा दे दिया, क्या उसके लिए मुश्किल है आपको घर देना? कितनों को मेरी बात की समझ आ रही है? क्या उसके लिए मुश्किल है आपको बेटा या बेटी देना? क्या उसके लिए मुश्किल है आपको सेटल देना? नो, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जिसका एक ही बेटा था और वो भी उसने आपके लिए कुर्बान कर दिया और आपको बचा लिया है, वो आपको बाकी चीजें क्यों नहीं देगा? अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने जश्न के लिए रेडी हो जाए। मैंने कहा अपने जश्न के लिए रेडी हो जाए और दुआ करना शुरू करें। खुदा आपका टाइम चेंज करने वाला है, खुदा आपके हालात चेंज करने वाला है, खुदा आपका टाइम